ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دین اسلام ساری زندگی کا، ہر موسم کا، لیل و نہار کا اور 24 گھنٹے کا ایسا دین ہے جو مرتے دم تک ہم سے بندگی رب اور اطاعت رسول کا مطالبہ کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ رمضان میں اللہ کو یاد کرتے رہے، جمعہ کو اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، لیکن باقی اوقات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، باقی دنوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا، یعنی اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے روگردانی اور اعراض کے نتیجے میں بندہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ہے یا بندہ غلام ہے۔ پھر وہ آزاد اور خود مختار بن کر خواہشات نفس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں۔ موسمی مسلمان، وقتی مسلمان، فرمایا یہی فاسق ہیں، یہ جان بوجھ کر اللہ کے باغی اور نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو رحمان کی عبادت اور اس کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جس کا 24 گھنٹے کا ساتھی شیطان ہوگا وہ اس کو کدھر لے کر جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، رمضان میں اگر ہم نے روزے رکھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیچ کے روزے رکھنا ہے، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جس نے رمضان کے روزے پورے رکھنے کے بعد شوال میں ڈھیر روزے رکھ لیے اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی ہیں تو نماز تو وہ پہلا فریضہ ہے جس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور آخرت میں سب سے پہلے ہم سے اسی 5 وقت کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو باقی معاملات میں اللہ کی طرف سے رعایت ملے گی۔ جو اس پرچے میں فیل ہو گیا وہ پکا فیل قرآن اور حدیث پر شاہد ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں ہم نے توبہ استغفار کی ہے تو توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، استغفار ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اگر اس ماہ مبارک میں اللہ نے دعاؤں کی توفیق دی تو دعا ہی تو اصل عبادت ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو کیا آپ دعائیں چھوڑ دیں گے؟ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق اور مال خرچ کیا ہے، تو انفاق بندہ مومن کو ساری زندگی کرتے رہنا چاہیے۔ کیا اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جب حسرت اور افسوس سے یہ کہیں گے آئے میرے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر کے صالحین میں شامل ہو جاؤں؟ تو اس وقت مہلت ملے گی؟ فقراء اور مساکین کیا ختم ہو گئے ہیں؟ بیوائیں اور یتیم کیا اپنی ضرورتیں پوری کر چکے ہیں؟ اس لیے بندہ مومن تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا صرف رمضان کے مہینے میں؟ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، شکر گزاری تو نصف ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں کو دوام بھی بخشوں گا اور ان میں اضافہ بھی کروں گا۔ اگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اس دین اور قرآن کے مطابق عمل کرنا حقیقی شکر گزاری ہے، اور صبر بقیہ نصف ایمان ہے، اور رمضان صبر کی تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم رمضان میں بھی صبر و برداشت سے کام نہیں لیتے۔ ناظرین، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور اس کے جواب میں رب فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پڑھو ھدی للمتقین، اس سے متقین کو ہدایت ملتی ہے۔ ہم دعا ہدایت کی کرتے ہیں اور قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے دل اور دماغ، عقل اور فہم اور پوری صلاحیتوں کو صرف نہیں کریں گے۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کس پر کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چار دانگ عالم میں پھیلاؤ اور خوش الحانی سے اسے حظ لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ رمضان میں اگر ہم نے نوافل کا اہتمام کیا تو نماز تراویح نفل نماز ہے، تو کیا نفل کام صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں؟ نہیں، ان کو ساری زندگی جاری رکھنا ہے۔ تہجد کا اہتمام اہل ایمان کی ایک اہم صفت ہے۔ ایمان والے راتوں کو بیغم نہیں سوتے، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور راتوں کی تنہائی میں اپنے رب سے رو رو کر گناہوں کی بخشش اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ الغرض کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں کہ جو ہم نے رمضان میں کیا اور اب اس سے ہم فراغت حاصل کر سکیں۔ یہ سارے کام مرتے دم تک کرنے ہیں، اور پھر جیسا کہ ہم نے رمضان میں روزے کی حفاظت کے لیے غیبت، جھوٹ، چگلی، بددیانتی، بدحیائی، رشوت، سود، بے پردگی، فحاشی اور یعنی بے حیائی، فلمیں، گانے، شرک اور بدعات اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، ان کی وجہ سے، تو یہ وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے دین اور نامہ اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ ان برائیوں کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ رب ہمیں مرتے دم تک استقامت کے ساتھ اپنی بندگی، غلامی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔